بابر اعظم کی ایک نامعلوم خاتون کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر کپتان بابر اعظم کی دو تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں۔ ایک تصویر میں خاتون کپتان بابر اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ اگلی تصویر میں خاتون کو بابر اعظم کے کوٹ کا بٹن لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصاویر جیسے ہی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہوئیں تو صارفین کی جانب سے سوالیہ اور حیران کن تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمان نامی صارف نے کہا کہ یہ تصاویر دیکھ کر پاکستانی لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے۔ ایک صارف نے کہا کہ اب عوام بابر اعظم اور اس خاتون کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جہاں کچھ صارفین نے بابر اعظم کا مذاق بنایا تو وہیں زیادہ تر صارفین نے تصاویر کے پیچھے کی اصلی کہانی بیان کی۔ ایک صارف نے بتایا کہ یہ خاتون دبئی کی میک اپ آرٹسٹ ہیں، یہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں۔ صارفین نے بتایا کہ یہ بابر اعظم کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور یہ تصاویر بھی اس دوران لی گئی تھیں، جو کہ خاتون نے اپنے انسٹاگرام پر بھی 6 ہفتے قبل شیئر کی تھیں۔ آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ایک کھلاڑی اور سیاستدان کے طور پر اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن عمران خان ایسی شخصیت ہے جس کا ماضی بے شمار اسکینڈل سے بھرا پڑا ہے۔ ان کے چاہنے والیاں دنیا کے ہر کونے اور ہر ملک میں موجود تھیں، اور کچھ ایسی خواتین جن کی زلفوں کے خود عمران خان پرستار رہے، ان کی تعداد بھی کم نہیں۔ عمران خان کے اسکینڈلز کی تعداد گننے میں دن لگ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اسکینڈل عمران خان اور سیتا وائٹ کا بھی ہے۔ سیتا وائٹ معروف برطانوی شخصیت لارڈ گورڈی وائٹ اور الزبتھ واسکنز کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات کا آغاز ایک نائٹ کلب میں ہوا تھا، جو جلد گہری دوستی میں بدل گیا اور عمران خان اور سیتا وائٹ کے شب و روز ساتھ گزرنے لگے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان نے کچھ مہینوں کے بعد اپنے تعلقات ختم کر دیے، تاہم 1990 میں سیتا وائٹ کے مستقل طور پر لاس اینجلس منتقل ہونے سے قبل اس جوڑے نے ایک ساتھ آخری رات گزاری۔ اس کے بعد سیتا نے جون 1992 میں اپنی بیٹی ٹیریان کو جنم دیا، جسے خان اپنی بیٹی ماننے سے انکاری رہا۔ خان کو اپنے بچے کا باپ ثابت کرنے کے لیے پرعزم سیتا نے مقدمہ دائر کیا، تاہم خان اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ آخر کار کیلیفورنیا کے ایک جج نے خان کو ٹیریان کا باپ قرار دے دیا۔ اگرچہ کہانی کافی ممکنہ طور پر اس وقت ختم ہو گئی جب 2000 کی دہائی کے اوائل میں سیتا وائٹ کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بیٹی اپنے مخالفین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ خان نے اپنی بیٹی کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود سیتا نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ ٹیریان کا سرپرست بنایا۔ ٹیریان کو عام طور پر جمائمہ اور اس کے سگے بھائیوں سلیمان اور قاسم کے ساتھ چھٹی کے دن دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ برطانیہ کا دورہ کرتی ہے تو وہ آکسفورڈ شائر میں واقع اپنے گھر میں جمائمہ کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈیلی میل کے مطابق جمائمہ گولڈ سمتھ کے خاندانی دوست نے جمائمہ اور اس کی فیملی کے ساتھ ٹیریان کے تعلقات کے بارے میں بات کی۔ خاندانی دوست نے کہا، ٹیریان جمائمہ کی بیٹی کی طرح ہے، وہ اس کے انتہائی قریب ہے۔ اس کے اپنے سلیمان اور قاسم اور جمائمہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر کبھی کسی نے عمران خان سے اس بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے۔ عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کے حوالے سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ٹیریان اپنی والدہ سیتا وائٹ کی موت کے بعد جمائمہ خان کی زیر کفالت رہیں، تاہم 18 سال کی عمر میں وہ نیو یارک منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے کمیونیکیشنز اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کی، اور اب وہ ہالی ووڈ میں قدم رکھ چکی ہیں۔ وہ گزشتہ سال بننے والی اداکارہ لوسی لیو کی رومانوی کامیڈی فلم سیٹ اٹ اپ کا بھی حصہ تھیں۔ اخبار کے مطابق ٹیریان اپنی سوتیلی ماں جمائمہ خان کے ساتھ کام کرنے
کا اکثر تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ جب سیتا وائٹ کو اپنی سرطان کے مرض کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی وصیت تبدیل کر کے جمامہ خان کو ٹیریان کی سرپرست مقرر کر دیا تھا اور اس کا نام بھی تبدیل کر کے ٹیریان خان وائٹ رکھ دیا تھا، جس پر سیتا وائٹ کی موت کے بعد جمائمہ نے ٹیریان کو اپنی کفالت میں لے لیا اور وہ اسے اپنی سوتیلی بیٹی کہتی ہیں۔ سامنے آ گئے۔ عائشہ نے کل 10 افراد کو شناخت کیا تھا، جن میں 4 ایسے بھی تھے جو 6 ماہ سے جیل میں قید ہیں اور انہیں شناخت پریڈ کے اصول کے تحت پکڑے گئے ملزموں میں شامل کیا گیا تھا۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں دست درازی کا نشانہ بننے والی خاتون عائشہ اکرم کی شناخت پریڈ کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عائشہ اکرم نے اپنے 3 ساتھیوں بلال، ریمبو اور صدام کی موجودگی میں ملزموں کو شناخت کیا۔ عائشہ اکرم نے کل 10 ملزموں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ اس سے دست درازی میں ملوث ہیں، تاہم چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ ان 10 میں سے 6 ملزم تو گریٹر اقبال پارک کی ویڈیوز سے شناخت کر کے پکڑے گئے تھے، تاہم 4 ایسے قیدی ان میں شامل کیے گئے تھے جو 6 ماہ سے جیل میں بند ہیں۔ جیل حکام کے مطابق شناخت پریڈ کا اصول ہے کہ اس میں کچھ ایسے افراد بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو موقع پر موجود ہی نہ ہوں تاکہ شناخت پریڈ کی صحت کا اندازہ کیا جا سکے۔ عائشہ نے جن 6 ملزموں کو شناخت کیا ان میں شہریار، مہران، عابد، ارسلان، ساجد اور افتخار شامل ہے۔ عائشہ اکرم نے ملزموں کے کردار بھی واضح کیے اور بتایا کہ افتخار نے اس کے کپڑے پھاڑے، ارسلان اور شہریار نے دھکے دے کر جنگلے سے مارا، مہران نے زد و کوب کیا، عابد نے سیلفیاں لیں اور غلط حرکات کیں، جبکہ ملزم ساجد نے لڑکوں کو اکسایا۔ مینار پاکستان واقعے کے بعد عائشہ کے اہل خانہ کے متضاد بیانات نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ عائشہ کے قریبی دوست بھی منظر سے غائب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے عائشہ کے قریبی ساتھی ریمبو کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریمبو 14 اگست کو عائشہ کو ساتھ لے کر ویڈیوز بنانے مینار پاکستان گیا۔ عائشہ کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ والدہ کے مطابق ان کی بیٹی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ 14 اگست کے دن ڈیوٹی سے واپسی پر مینار پاکستان گئی۔ عائشہ کے ساتھ ویڈیوز میں اداکاری کرنے والے نوجوان ریمبو سے متعلق سوال پر اہل خانہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ عائشہ کے اہل خانہ نے پہلے اسے رشتہ دار اور بعد میں عائشہ کا دوست بتایا۔ ریمبو عائشہ کے گھر ہی رہائش پذیر ہے۔ واقعے والے دن بھی دونوں ساتھ ہی تھے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس نے ریمبو کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ CIA پولیس نے گریٹر اقبال پارک لاہور میں چھیڑ خانی کا شکار ہونے والی ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے قریبی ساتھی اور اس واقعے کے واحد چشمدید گواہ ریمبو کا میڈیکل لیگل مکمل کروا لیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریمبو کا بیان بھی قلم بند کر لیا ہے، جبکہ وقوعے کے اس چشمدید گواہ نے 5 ملزمان کی باقاعدہ شناخت کر لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق CIA پولیس نے اس وقت گریٹر اقبال پارک واقعے میں 66 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان 66 افراد نے انکشاف کیا ہے کہ بیرون لاہور سے آنے والے بعض ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ اپنی طلاق کے بارے میں بات کی ہے اور ان کی سابق شوہر سے علیحدگی کیوں ہوئی اس بارے میں بتایا ہے۔ شائستہ لودھی گلوکار فاخر کے ہمراہ ندا یاسر کے شو شان سحور میں شریک ہوئیں، جس میں ندا نے شائستہ سے سوال پوچھا کہ شائستہ وحدی سے شائستہ لودھی کا سفر کتنا مشکل تھا جو آپ نے اکیلے طے کیا۔ شائستہ لودھی نے اپنی پہلی طلاق کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، میں اس سفر کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھتی ہوں۔ میرے مطابق
बहुत प्यारा सफ़र था। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल मानी सीखे। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल मायने सीखे। शाइस्ता लोधी ने अपनी तलाक के बारे में कहा कि कभी कभी दो अच्छे लोगों के दरमियान भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप रिश्ते को मज़ीद कायम नहीं रख सकते। हो सकता है इस शादी के दौरान मैंने भी गलतियां की हों और थोड़ी गलतियां साबिक शौहर की तरफ से भी हुई हों, लेकिन जो रिश्ता अच्छे नोट पर ख़त्म किया जाए उसमें आपकी भी इज्जत होती है और सामने वाले की भी। शाइस्ता लोधी ने अपने साबिक शौहर वक्कार वाहिदी को बेहतरीन बाप करार देते हुए कहा, उस वक्त मेरे कुछ बेवकूफ़ साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि टीवी पर आकर सब बोलो, और मैंने ये किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ और कुछ अक्लमंद लोगों ने मशवरे दिए कि हर चीज़ के बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बात कहते हैं तो उसकी खुद ब खुद 100 बातें बन जाती हैं जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं होता। शाइस्ता लोधी ने मजीद कहा, जब आप जवान होते हैं तो आपको सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको समझ आता है, और अगर मुझे उस वक्त अक्ल होती तो मैं समझ जाती, इसलिए मेरी भी गलतियां थीं। शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन जब आपका शादी में बिल्कुल भी गुजारा ना हो रहा हो तो अलग बात है। लेकिन मैं कहती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहिए। वाज़ेह रहे कि शाइस्ता लोधी ने 2015 में अदनान लोधी से दूसरी शादी की थी। पहली शादी से उनके 3 बच्चे हैं।